محتاج نظر ہے حال میرا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وآہل بیتہ واصحابہ اجمعین۔ سامنے محتشم، جس طرح ہم آپ کے سامنے واضح کرتے آئے کہ روافض کا اہل بیت اطہار کی محبت سے کوئی تعلق نہیں۔ صحبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی نے ان روافض کی عقلوں کو بالکل مفقود کر دیا ہے، اور ان کی عقل کام نہیں کرتی۔ بے وقوف لوگ آگے بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ممبروں پر بھی ان کے جو ہے وہ بندر ناچ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی کی ایک جھلک میں آج آپ کے سامنے لے کے پھر حاضر ہوا ہوں، اور بارہا مرتبہ میں ماضی میں بھی آپ کے سامنے واضح کر چکا کہ صرف آج کے ان کے یہ ذاکر نہیں، ان کے علماء نہیں، بلکہ ان کے اکابرین نے کئی صدیاں پہلے جو کتابیں لکھی اس کے اندر بھی اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی صریح طور پر گستاخیاں انہوں نے لکھی، صرف صحبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی کی وجہ سے۔ اب ان کی دکانداری نہیں چلتی تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور اہل بیت سے محبت کا ٹائٹل اپنے سامنے لگایا کہ ہماری یہ 2 نمبر دکان جو ہے یہ چل سکے، اور ہماری دکانداری سے لوگ یہ 2 نمبر سودا، حرام سودا خرید سکیں، اور ہم اپنی گستاخیوں کو معاذ اللہ انصاف کے دائرے میں رکھیں، اور لوگوں کو یہ کہیں دیکھو ہم تو محب اہل بیت ہیں، ہم تو محب اہل بیت ہیں، جو کہ نصارہ نے کیا اس وقت کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، تو عیسیٰ علیہ السلام اور پھر آگے جو انصاف پسند لوگ تھے انہوں نے منع کیا کہ یہ تم کیوں کرتے ہو، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آ کے منع کیا، لیکن وہ منع نہیں ہوئے، اور وہ کہتے تھے معاذ اللہ ان کے دل میں بغض عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام ہے، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہیں۔ یہی حال ہے روافض کا، کہتے ہیں ہم تو مولا علی کی شان بیان کرتے ہیں، ہم تو اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں۔ جب کوئی روکے ان کو کہ یہ شان نہیں ہے، یہ تو ان کی جو ہے وہ شان کے اندر گستاخی ہے جو تم بیان کر رہے ہو، اور اللہ رب العزت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی بڑی ذوات کی شانیں جو ہیں ان کے اندر تم گستاخیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہو، تو کہتے نہیں بغض اہل بیت کا ٹائٹل اگلے بندے کے اوپر لگا دیتے ہیں کہ تمہیں تو اہل بیت کا بغض ہے۔ سیم وہی کام کہ جو اس وقت نصارہ نے کیا، اور یہود کے ساتھ کئی باتوں کے اندر بھی ان کی مشابہت ہوتی ہے۔ بہرحال میں پچھلے دنوں میں واضح کر چکا کہ جعفر جتوئی نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان کے اندر بدترین گستاخی کی، اور یہ کہا کہ ان کے رخسار سے ایک گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ اتر کے نیچے گرا، امام حسن نے اس کو پکڑا، پھر نانا کے قبر پر لے گئے، پھر ماتم کیا اس ٹکڑے کے اوپر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس طرح کے انہوں نے جو ہے وہ گستاخیاں اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی طرف منسوب کی۔ آج میں پھر آپ کے سامنے اس کی ایک اور بکواس لے کے حاضر ہوا ہوں، اور صرف ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ آپ کے سامنے آئے اور پتہ چلے کہ اصل میں ان کا عقیدہ ہے کیا۔ اور میں حکومت پاکستان سے پہلے بھی ہم بارہا مرتبہ مطالبہ کر چکے، آج بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں مقتدر اداروں سے کہ اس کو قرار واقعی سزا دی جائے، اور ان جیسے جتنے بھی گستاخ پھر رہے ہیں کھلی فضا کے اندر ان کو پکڑ کے تو پابند سلاسل کیا جائے، اور ان کا سر تن سے جدا کیا جائے، تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ اس طرح کی گستاخیاں ہم نے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور پھر دوسری ہستیوں کے بارے میں ہم نے نہیں اس طرح کے الفاظ بولنے۔ اب دیکھیے کہ اللہ رب العزت کے بارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشت یہ کیا بک بک کر رہا ہے، آپ خود سن سکتے ہیں۔ میں نے کہا علی کو تھوڑے تھوڑے مانتے ہیں، تجھے سارے مانتے ہیں، تو علی کی محنت زیادہ نہیں۔ اللہ کہتا تو بھی حسین کا ذاکر نہ ہوتا میں تجھے مار مار کے الو کا پٹھا بنا دیتا۔ تجھے پتہ نہیں ہے علی کو تھوڑے مانیں گے مجھے سارے مانیں گے، کیوں؟ اللہ کہتا ہے اس لیے کہ مجھے حرامی مان سکتا ہے، علی کو حرامی۔ اب دیکھیے کہ اللہ رب العزت کی طرف کس طرح کی چیز کو منسوب کر رہا ہے۔ اب میں تو وہ الفاظ بھی نہیں بول سکتا، بولنا تو دور کی بات ہے، کوئی مسلمان جس کے دل کے اندر رتی برابر بھی ایمان ہو وہ اس طرح کے لفظ سوچ بھی نہیں سکتا، جس طرح کہ یہ بدبخت جو ہے وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور پھر دوسرے ہستیوں کی طرف منسوب کرتے ہیں۔
اب میں جس طرح پہلے آپ کے سامنے بارہا مرتبہ واضح کر چکا کہ یہ صرف صحبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کا نتیجہ کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنا، پھر مسلمان کہنے کے بعد کئی سال پہلے، کئی صدیاں پہلے اہل بیت و تھارین کے بارے میں بول گئے کہ یہ تو غدار ہیں، مکار ہیں، اور آج یہ اپنی غداری اور مکاری کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ معاذ اللہ ہمارے بھی اکابرین نے لکھا، پھر لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو کوئی نہیں ایسا کرتے۔ تو دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے، اور آگے بیٹھے ہوئے لوگ کسی کی جرت نہیں ہو رہی کہ اٹھ کے اس کا گریبان پکڑ کے اس بندر کو نیچے جو ہے وہ گرا کے اس کو ماریں اور اس کو بتائیں کہ شان اہل بیت کیا ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ نوبت یہاں تک نہ پہنچے، بلکہ مقتدر ادارے اس پہ نوٹس لیں اور حکومت اس کو نوٹ کرے، اور حکومت اس کو قرار واقعی سزا دے، اور اس طرح کے باقی حضرات کا بھی سر تن سے جدا کرے تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت ہو سکے۔ اور سامنے بیٹھے ہوئے تو ویسے ہی جو ہے وہ ان کی عقلیں گھاس چرنے گئی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کہاں پہ وہ ہوتے ہیں کہ صریح طور پہ گستاخی ہو رہی ہے، اس کو پکڑ کے نیچے نہیں اتارتے بلکہ اس کو داد دے رہے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالی ان جیسے بہروپیوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں غنچہ ہوں جو کھل جائے نسیم حرم کعبہ سے، مجھے ایوان شاہی میں چٹک جانا نہیں آتا، گزر اوقات کر لیں گے کسی بھی پیڑ کے نیچے، مجھے گستاخ بنگلے میں پھٹک جانا نہیں آتا۔